أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے 13ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ۔ ایام جو ہے یہ یوم کی جمع ہے، عربی زبان میں یوم کہتے ہیں دن کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تھے بنی اسرائیل پر، وہ واقعات ان کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایام کہا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ مومن کی زندگی کا فارمولہ مشکلات میں صبر ہے، نعمتوں میں شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عجباً لامر المسلم، مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے، اور یہ چیز صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو بھلائی پہنچتی ہے وہ شکر کرتا ہے، وہ اس کے حق میں بہتر بن جاتی ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کو پہلے ذکر کیا، صبارن شکور کہا۔ صبر کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ صبر ہی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تبھی وہ شکر کر پاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، وہ تم کو بڑے دکھ پہنچاتے تھے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کسی قوم کے مردوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور پھر اس قوم کی بے سہارا عورتیں بچیں جن سے غلامی کرائی جائے، تو اس سے بڑھ کر کے ذلت کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور تم کو دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمتوں کی ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جہنم میں زیادہ جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا، تو تأذنہ کا دو مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے سے تم کو باخبر کیا، ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب نے اپنی عزت اور کبریائی کی قسم کھا کر کے کہا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، تم اور وہ تمام لوگ جو زمین میں ہیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز قابل تعریف ہے۔ یعنی ساری زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے ناشکرے بن جائیں، اس سے اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے جتنے پہلے کے لوگ ہیں، جتنے بعد کے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، یہ سب کے سب تم میں سب سے متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں کوئی بڑھوتری اور کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اے میرے بندو، تم میں پہلے کے لوگ، بعد کے لوگ، اور سارے انسان اور سارے جنات اگر تم میں سب سے برے آدمی کے دل کے جیسے ہو جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو، تم میں پہلے کے، بعد کے اور جنات اور انسان سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں
اور سب مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دوں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو میری حکومت میں اس سے کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جیسے سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور سوئی کو واپس نکالا جائے تو سوئی میں جتنا پانی لگا رہتا ہے، میرے خزانے کی مثال ویسی ہی ہے، میں سب کو دے دوں پھر بھی میرے خزانے میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو صرف اللہ جانتا ہے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو تم دے کر کے بھیجے گئے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کے بارے میں بہت بھاری شک میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ، ان لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے اور کہا کہ تمہارا تو صرف ایک جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش رہو، ان کی بات کو مت مانو، ان کی بات کو مت سنو، خاموش رہو۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے منہ پر اپنا ہاتھ بطور استہزاء، مذاق اڑانے کے لیے اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے رکھا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ فردوا ایدیہم فی افواہہم کا مطلب یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے غصے میں، مارے غصے کے انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں فرمایا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، کہ انہوں نے غصے میں اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، تو وہی معنی یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر من ذنوبکم، وہ تمہیں دعوت دیتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا کرے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم ہمیں اس چیز سے روکنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، تو تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر کے آؤ۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو واقعی میں تمہارے جیسے انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس کے اوپر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لے کر کے آئیں، کوئی سلطان لے کر کے آئیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو ہم کوئی دلیل یا کوئی معجزہ لے کر کے نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ کہ معجزہ بھی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں؟ ہم کیوں اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اللہ نے ہمارے راستے ہمیں دکھائے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم ہمیں جو بھی تکلیفیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم ضرور تم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ فاوحى الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان رسولوں کو وحی کی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن اس کے بعد آخر میں غالب اس کے رسول ہی آتے ہیں ایمانیات۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں فرمائی کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہمارے رسولوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی کامیاب ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کے اندر فرمائی کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو یہاں وہی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو وحی کی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور ہم زمین میں
ان کے بعد تم کو بسائیں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اور میری وعید سے ڈر جائے۔ واستفتحوا، اور ان لوگوں نے فیصلہ طلب کیا، یا تو رسول مراد ہیں یا مشرکین مراد ہیں۔ مشرکین نے بھی اپنے حق میں بد دعا کی تھی کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور رسول بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ واستفتحوا، کہ ان رسولوں نے یا ان مشرکوں نے فیصلہ طلب کیا۔ وخاب کل جبار عنید، اور ہر وہ شخص نامراد ہو گیا جو سرکش ہو اور ضدی ہو۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید، اس کے سامنے جہنم ہوگی اور اس کو پیپ پلائی جائے گی۔ جہنمیوں کو ان کے گوشت اور ان کی کھالوں سے جو پیپ بہ رہا ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں اس کو اسارۃ اہل النار بھی کہا گیا ہے، جہنمیوں کا پیپ بھی کہا گیا ہے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ جہنمی اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے، اس کو قطرہ قطرہ کر کے پیے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور بڑی مشکل سے اس کو حلق میں اتار سکے گا۔ ویأتیہ الموت من کل مکان، اور موت اس کے پاس ہر طرف سے آئے گی۔ وما هو بمیت، لیکن وہ مرنے والا نہیں ہے۔ ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے پیچھے سخت عذاب بھی ہوگا اس کے لیے۔ مثل الذین کفروا بربہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جو تیز آندھی والے دن تیز ہوا چلے اور اس کو اڑا کے لے کے چلی جائے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یعنی کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح اللہ تعالیٰ نے دی جو تیز آندھی والے دن راکھ رکھی ہو اور ہوا چلے اور وہ راکھ اڑ جائے، ایسے ہی کافروں کے اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان کی کوئی ویلو اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے 20 تک کی آیات کی تفسیر تھی۔ اس میں اہم اگر ہم نکات کی بات کریں تو ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ۔ اسی طریقے سے صبر اور شکر، اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ مومن کی کامیابی کا فارمولہ یہی دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن جاتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ تمام انبیاء بشر تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو گھروں سے نکالنے کی سازش کرنے والے ایک دن دنیا سے نکل جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم جو ہے یہ بڑی خطرناک اور شدید اور ہولناک ہوگی، اور جہنمیوں کو وہاں پی پر مواد پلایا جائے گا، نعوذ باللہ من النار۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جہنم کی تکلیفوں سے عاجز آ کر جہنمی موت کی تمنا کریں گے، مگر وہاں موت بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔